اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات معصومین علیہ السلام میں بیر کو پھلوں میں سے شمار کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اس قدر بیان کیا گیا کہ اس کو تمام پھلوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی گئی ہے اور اس کو بہترین پھل قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس کے منافع، اس کے ثمرات، اس کے فوائد اور مختلف نوع بیماریوں کے علاج ہونے کے متعلق ہمیں احادیث میں گرچہ تفاصیل نہیں ملتی، لیکن ایک جانب سے ہم دیکھیں تو ہمیں خود ائمہ معصومین کے فرمودات میں اس کی اہمیت اور افادیت نظر آتی ہے، اور حتیٰ کہ اسے بعض احادیث میں سید الفاقہ یعنی تمام کے تمام پھلوں کا سردار بھی قرار دیا گیا۔ یعنی ایک جانب سے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی حدیث آتی ہے، البتہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے ضرر کیا ہیں، اس کے متعلق ہمیں احادیث میں کوئی معتبر سند اور کوئی معتبر حدیث نہیں ملتی کہ جس میں اس کے نقصانات کو بیان کیا۔ چنانچہ اس کے نقصانات نہیں ہیں، لیکن اس کے فائدوں سے بھی کسی طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابی الحسین کے متعلق حکایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ میں نے ایک شب اپنے خواب میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو میں نے ان سے فریاد کی اور کہا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں تاکہ میں دوبارہ اپنی بصارت کو حاصل کر لوں۔ تو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بیر لو اور اس کو پیس لو اور اس کو اپنی آنکھوں میں لگاؤ۔ تو ابی الحسین کہتے کہ میں نے حکم امام کے مطابق عمل کیا، چنانچہ میری آنکھوں سے اندھیرے چھٹ گئے اور مجھے بینائی عطا ہوگی، اور جس طرح میں پہلے دیکھا کرتا تھا ویسے مجھے ہر چیز دوبارہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح بیر کے متعلق رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیر انسان کے بخار کو دور کرتا ہے، چونکہ بخار ایک بنیادی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں دیگر بیماریاں عارض ہوتی ہیں۔ تو گویا آپ نے کہا کہ اس سے بخار دور ہوتا ہے، جب بخار دور ہوگا تو اس سے پیدا ہونے والی دیگر بیماری بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ نیز صادق عالم علیہ السلام نے بیر کے متعلق ایک عجیب و غریب آپ نے حدیث ارشاد فرمائی، اور آپ نے کہا کہ بیر کو باقی پھلوں پر ویسے ہی فضیلت ہے جیسے عام لوگوں پر ہم آل محمد کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ جو دو تین احادیث اور اس حکایت کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو ہمیں نتیجہ یہی حاصل ہوگا کہ بیر کی فضیلت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان ہستیوں کا کلام ہے کہ جن کی زبان سے کبھی بھی کذب اور افتراء جاری نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہمیں عام لوگوں پر فضیلت ہے، ہم آل محمد کو ویسے ہی بیر کو دیگر پھلوں پر فضیلت ہے۔ تو اس پھل کی اہمیت، افادیت اور اس کے اثرات سے کسی بھی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آل محمد پر اس کے لیے پختہ ایمان اور ان کی امامت پر پختہ یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔